سامعین ناظرین السلام علیکم، آداب۔ انفیکشن کنٹرول سوسائٹی کے صحت.net چینل سے آپ کا میزبان ڈاکٹر حسن نواب آپ سے مخاطب ہے۔ صحت کے بارے میں معلومات آپ تک پہنچائی جاتی ہیں تاکہ آپ اپنی صحت کے بارے میں اور اپنے فیملی کے صحت کے بارے میں بہتر معلومات حاصل کر کے اپنی زندگی میں آسانیاں پیدا کریں۔ کچھ معلومات ایسی بھی آپ تک پہنچائی جاتی ہیں جو کہ نئی ریسرچ کے بارے میں ہوتی ہیں تاکہ اندازہ ہو سکے کہ نئی ریسرچ کس مراحل میں داخل ہو رہی ہے اور کس طرح لوگ دنیا کے ڈاکٹرز وغیرہ نئی ریسرچ کے ذریعے انسانیت کی خدمت کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ غذائی نالی میں سرطان کی ڈائگنوسس کا نیا انقلابی طریقہ جو کہ ابھی ابتدائی مرحلے میں ہے اور بیماری کا سراغ لگا کر مریض کی جان بچائی جا سکے گی۔ اس کے لیے ہم نے اخبار جہاں کے تندرستی کے سیکشن سے استفادہ حاصل کیا اور آپ تک معلومات پہنچائیں گے۔ انتہائی مہلک ترین سرطانوں میں یعنی کینسر میں ایک کینسر سرطان کی ڈائگنوسس کا ایک انقلابی طریقہ دریافت کر لیا گیا ہے۔ آپ نے گھر کے اندر جھوٹے برتن صاف کرنے کے لیے خواتین کو باریک دھاری تار کے گچھوں کو صابن سے چھیڑ کر استعمال کرتے دیکھا ہوگا۔ اس قسم کے ایک بہت چھوٹے سے بریلو پیڈ کو جس کے ساتھ ایک دھاگا بھی بندھا ہوتا ہے استعمال کرتے ہوئے اس خطرناک کینسر کی ڈائگنوسس کی جائے گی۔ کیمبرج یونیورسٹی کے ڈاکٹروں کی ایجاد کردہ اس طریقہ کار کے ذریعے صرف 5 منٹ میں حلق یعنی کہ تھروٹ سے معدے تک جانے والی غذائی نالی سے 5 لاکھ خلیات جمع کیے جا سکتے ہیں، جس کے بعد لیبارٹری میں تجزیہ کر کے یہ دیکھا جا سکتا ہے کہ ان سیلز میں ان خلیات میں غذائی نالی کے سرطان یعنی کہ ایسوفیگس کے کینسر کی علامتیں تو موجود نہیں ہیں۔ یہ امید کی جاتی ہے کہ اس نئے طریقے تشخیص سے ڈائگنوسس سے مدد سے معمول سے 10 سے 15 سال تک پہلے خلیات یعنی کہ سیلز میں ہونے والی خطرناک تبدیلیوں کا سراغ لگانا ممکن ہوگا اور یوں بہت ساری جانیں بچائی جا سکیں گی۔ اگر ڈائگنوسس کا یہ طریقہ کامیاب ثابت ہوا تو صرف 25 پاؤنڈ قیمت کا یہ ڈوری سے بندھا اسفنج کٹ 50 ایئرز سے زیادہ عمر کے ہر شخص کی اسکریننگ کے لیے استعمال کیا جا سکے گا۔ غذائی نالی کے سرطان یعنی کینسر کی ڈائگنوسس میں بہت زیادہ دشواری ہوتی ہے اور اکثر اس مریض کی ڈائگنوسس اس وقت ہو پاتی ہے جب علاج کا وقت نکل چکا ہوتا ہے۔ اسی کا نتیجہ ہے کہ غذائی نالی یعنی کہ ایسوفیگس کینسر کا سرطان برطانیہ کا 6واں سب سے بڑا قاتل کینسر ہے جو ہر سال 7,700 افراد کی جان لیتا ہے۔ ہمارے جیسے ممالک میں تو اسٹیٹسٹکس معلوم ہی نہیں ہوتی اور بے شمار افراد اس بیماری سے اور اس کینسر سے ہلاک ہو رہے ہیں۔ ہر سال 8,300 برطانوی باشندوں میں اس کینسر کی ڈائگنوسس ہوتی ہے، جس میں سے صرف 13% ڈائگنوسس کے بعد مزید 5 ایئرس نکال پاتے ہیں۔ لیکن ڈائگنوسس کے اس نئے طریقے سے جسے سائٹو اسپونج کا نام دیا گیا ہے، اس بیماری کا زیادہ آسانی سے علاج کیا جا سکے گا۔ سائٹو اسپونج ایک چھوٹے تار جسے اسپنج پر مشتمل ہوتا ہے جو ایک ملٹی وٹامن کی گولی جتنے بڑے کیپسول کے اندر محفوظ ہوتا ہے۔ کیپسول ایک ڈوری سے جڑا ہوتا ہے۔ مریض اس کیپسول کو نگل لیتا ہے جو 3 یا 4 منٹ بعد اس کے معدے میں حل ہو جاتا ہے اور اسپنج کیپسول کی قید سے کھل کر پھیل جاتا ہے۔ اس کے بعد نرس ڈوری کی مدد سے بڑی آہستگی سے ساتھ اسے غذائی نالی کے راستے باہر کھینچ نکالتی ہے۔ واپسی کے اس سفر میں اسپنج کے ساتھ 5 لاکھ سیلز یا خلیات چپکے ہوتے ہیں۔
نیچر جریدے میں شائع ہونے والی رپورٹ میں بتایا گیا ہے کہ ڈائگنوسس کا یہ طریقہ اتنا آسان ہے کہ برطانوی جنرل پریکٹیشنر اپنے مطب میں اپنے کلینک میں بھی اسے آسانی سے استعمال کر سکتے ہیں۔ اس کے برعکس غذائی نالی کے سرطان کی ڈائگنوسس کے لیے اس وقت جو مروجہ طریقہ کار اختیار کیا جاتا ہے اس میں غذائی نالی کی بائپسی کے لیے مشکوک حصے کا ایک بہت چھوٹا سا ٹکڑا نکالا جاتا ہے جس کے لیے اسپتال جانے کی ضرورت ہوتی ہے۔ اس سے پہلے متعلقہ حصے کو دواؤں سے سن یا بے حس کیا جاتا ہے۔ یہ طریقہ کار جہاں مہنگا ہے وہاں وہی ناگوار بھی محسوس ہوتا ہے۔ مزید یہ کہ بائپسی میں غذائی نالی کے ایک بہت چھوٹے سے حصے سے سیلز الگ کیے جاتے ہیں، جبکہ سائٹو اسپنج پوری غذائی نالی کا سفر مکمل کرتا ہے اور اس کے ساتھ جو خلیات یا سیلز چپکے ہوتے ہیں ان کے تجزیے سے غذائی نالی کے سرطان یعنی کہ بیرٹ اسوفیگس بھی کہتے ہیں بہت ہی ابتدائی مرحلے میں ڈائگنوسس ممکن ہو جاتی ہے۔ غذائی نالی کے سرطان کو پورے جوبن پر پہنچنے میں تقریباً 15 ایئرس لگتے ہیں، لیکن ابتدائی مرحلے میں یہ گرفت میں آنے سے بچ نکلتا ہے۔ اس مرض کی اہم ترین علامت سینے میں جلن ہوتی ہے جسے یا تو ڈاکٹر نظر انداز کر دیتا ہے یا خود مریض جسے تیزابیت میں معمول کر کے فارمیسی میں عام دستیاب بدہضمی کی دور کرنے والی دوائیں استعمال کر کے مطمئن ہو جاتا ہے۔ مستقبل میں جو مریض سینے میں جلن کی شکایت کے ساتھ ڈاکٹر کے پاس جائیں گے ان کی ڈوری کے بندھی اسفنج کے ذریعے ڈائگنوسس ممکن ہو سکے گی۔